قد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار. جب تم اللہ سے بات کرتے ہو تو وہ پوری توجہ سے تمہاری بات سنتا ہے، تو یہ مت سوچو کہ تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں آنے والا، وہ ضرور بدلے گا تقدیر بھی اور آزمائش ختم ہو جائے گی. جو دعائیں تمہیں اتنی پیاری ہوتی ہیں نا، انہیں مانگنے کا انداز بھی بہت پیارا ہونا چاہیے، اتنا پیارا کہ اللہ پہلی بار میں ان پر کن کہہ دے. اور پتہ ہے اللہ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے؟ تہجد پڑھنے والوں کا. آپ کو جو چاہیے اگر آپ نے اسے تہجد میں نہیں مانگا تو کیا مانگا؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پالے وہ روشنی کا سفر اختیار کر لیتا ہے، اور جسے روشنی مل جائے اس کے سارے شک و شبہات دور ہو جاتے ہیں اور اس کی ساری مشکلات حل ہو جاتی ہیں. جو درجہ اور ثواب صبر کی وجہ سے انسان کو ملتا ہے وہ 60 سال کی نفل عبادات سے بہتر ہے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں تو مایوس مت ہو، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ میں کوئی ایسی چیز ٹھیک کرنا چاہتے ہیں جو اس آزمائش میں مبتلا ہو کر ٹھیک ہو سکتی ہے. بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا. اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری زندگی سے سارے غم، مشکلیں، تکلیفیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے. حلال کی راحت اور سکون تو بندہ اسی دن کھو دیتا ہے جب حرام راستے پر قدم رکھتا ہے. یقین جانیے اس راستے پر دکھ، اذیت اور رب کے غضب کے سوا کچھ بھی نہیں. پلٹنے میں جلدی کیجیے. واپسی کا راستہ کھو جائے تو ساری زندگی کے پچھتاوے مار دیتے ہیں. اپنا درد صرف اللہ کو بتاؤ. جب درد حد سے بڑھ جائے یا چھوٹی سی چھوٹی مشکل بڑھ جائے، آپ صرف اللہ کو پکاریں. اللہ کو آپ بتائیں کہ آپ کو کیسا لگتا ہے، اور بتائیں آپ کی کیا چاہت ہے، رات کے ہو یا کسی بھی پہر، کیونکہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے. بس آپ ایک بار اس سے رجوع کریں. باقی دل کی بات اور نیت سے وہ خوب واقف ہے، کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. کچھ چیزیں مقدر اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر یقین اور توکل رکھنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے جس کا گمان بھی نہیں کیا ہوتا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا. اپنے لیے بہتری کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو. اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہے گا. اللہ نے تمہاری محنت اور صبر کو دیکھا ہے، اور وہ تمہیں انصاف دینے میں کبھی ناکام نہیں ہونے دے گا. تمہارا انتظار اور دعائیں ان کی بخشش کی طرف لے جائیں. آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے. اللہ سے مانگو، خوب مانگو، وہ تمہیں بہت جلد امید سے بڑھ کر نوازے گا. تمہاری مخلص دل سے نکلی ہوئی دعائیں تو کب کی قبول ہو چکی ہے، بس ان کا سامنا کرنا باقی ہے. اور دعائیں بے وجہ تو نہیں ہوتی. یہ جو تم ٹوٹ کر بکھرے ہو اس کے بعد معجزہ ہونا تو لازم ہے. مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے والا ہے. تمہارے یہ آنسو خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں، اور آسمان سے تمہارے لیے فیکن کے معجزے اترنے والے ہیں. ممکن ہے جس گھڑی تم اللہ سے مانگ رہے ہو وہی قبولیت کی عطا کی گھڑی ہو. تو کبھی ہمت نہ ہارنا اور اسی توکل سے اپنے رب سے مانگو. دیکھنا وہ بند دروازوں سے تم تک معجزات پہنچائے گا. مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے. یقین رکھو اگر اللہ دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا تو پھر اس دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں
لکھا جا چکا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں اور آسمان سے تمہارے لیے فیکن کے معجزے اترنے والے ہیں۔ کچھ چیزیں نصیب کا حصہ بھی نہیں ہوتی، پر تمہارا صبر، تمہارا یقین تمہیں اس منزل تک لے جاتا ہے جہاں کن ہوتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ اللہ توڑتا ہی تب ہے جب تک ہم اس سے جڑ نہیں جاتے۔ جب ایک بار اس سے ہم جڑ جاتے ہیں تب وہ ہماری بے سکونی کو سکون میں بدل کر ہمیں راحت بخشتا ہے۔ اس سے جڑ جاؤ، معجزے کرنے میں اس کو پل بھر نہیں لگے گا۔ یقین تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے، یقین تو سلگتی ہوئی آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو تم اپنے رب سے اتنے مایوس کیوں ہو؟ یقین معجزوں کا بہت خاص حصہ ہے، اور وہ آخر میں تمہیں تمہارا یقین کیسے تھام لے گا تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ دینے والا مقدر اور تمہارے وسوسوں سے بہت بڑا ہے؟ کیا ہوا اگر اللہ نے مقدر کا وہ حصہ نامکمل اس لیے رکھا ہو کہ تم اس خالی جگہ کو اپنی دعاؤں سے، اپنی چاہت سے مکمل کرو؟ کبھی گناہ کرنے کا دل چاہے نا تو اپنی دعاؤں کے بارے میں سوچئے جن کی آپ شدت سے قبولیت چاہتے ہیں، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ گناہ ہی ہوتے ہیں۔ بے فکر رہو، جو تمہارا ہے وہ تمہیں ہی ملے گا، پھر چاہے وہ 2 پہاڑوں کے درمیان دفن ہی کیوں نہ ہو، اس کو اللہ تم تک لے کر آئے گا۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو جا سکتا ہے، لیکن کسی اور کو کبھی بھی نہیں مل سکتا، اور جسے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے نہیں چھین سکتا۔ وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر ہی رہے گا۔ اللہ ہمارے غموں اور پریشانیوں کو سمجھتا ہے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ مایوس نہ ہونا، جن کے لیے مشکلات زیادہ ہوتی ہے ان کی طرف سے رب کی محبت اور انعام بھی زیادہ ہوتی ہے، اور ہمیشہ امید اور بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہمارے صبر اور ایمان کو آزما کر ہمارے لیے بہترین انعام اور فضل کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن پاک ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر تسلی دیتا ہے۔ اس میں ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ہم نا امید نہ ہوں، کمزور نہ پڑے، اور اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھیں۔ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، اور اگر ہم اس کی رضا اور انعام کی طرف رجوع کریں تو ہماری ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور امید کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی ذات پر پورا یقین رکھنے کی صلاحیت بخشے۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر اس سے مانگتا ہے تو وہ اس کی ساری دعائیں قبول کرتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری نہیں سن رہا، وہ تم سے بے خبر ہے، وہ تو اندھیری رات میں کالے پتھر میں کالے کیڑے کی بھوک میں محسوس کرتا ہے، اس کو رزق عطا کرتا ہے۔ کیسے ممکن ہے وہ تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا تمہاری دعاؤں پر قبولیت کا مہر نہ لگائے گا؟ اگر آپ کبھی زندگی میں ایسی مصیبتوں سے گزرتے ہیں جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا نہیں تھا تو یاد رکھیں کہ اللہ پاک ایسے حالات کے لیے بھی آپ کو تیار کرتا ہے جن کے بارے میں آپ نے کبھی خیال نہ کیا ہو۔ آپ اللہ سے رجوع کرتے ہوئے اور یقین سے دعا کرتے ہوئے بے بسی کے مقام سے نکل جائیں گے۔ جب آپ دعاؤں پر یقین حاصل کر لیں گے تو ایسی ہر چیز جو ابھی آپ کے لیے ناممکن نظر آتی ہے واقعتاً میں ممکن ہو جائیں گی، اور جو چیز آپ کے نصیب میں نہیں ہے وہ بھی آپ کو مل جائیں گے۔ کبھی اپنی دعا کی قدر نہ کم کریں۔ 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے یقینی بنیں اور اللہ سے وہ چیز مانگیں جو آپ کو ضرورت ہے۔
وہ ضرور آپ کی دعا قبول کریں گے، اور جو آپ کے لیے بہترین ہوگا وہی ہوگا۔ اللہ ہماری دعا قبول فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ سب سے بڑی دولت ہے یقین۔ اللہ نظر نہیں آتا، لیکن اس کے ہونے کا، اس کی قدرت کا، اس کے اختیار کا، اس کی محبت کا، اس کے سب سننے کا، اس کے سن کر سمجھ لینے کا، اس کے دینے کا یقین۔ اللہ کو یقین سے بھرے دل والے بہت محبوب ہیں، جو ہر غم میں کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تہجد اور فجر میں بہنے والے آنسوں خلوص دل سے اللہ سے بہتر کی دعا کرتے ہیں، اور یہی نماز کی خوبصورتی ہے کہ آپ اپنے غم اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیتے ہیں۔ رب فرماتا ہے سب کچھ چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ پتا بھی نہیں گرتا اور اللہ کو خبر ہوتی ہے، ابھی دل میں خیال اور لبوں پر وہ دعا آئی بھی نہیں ہوتی، مگر وہ پہلے ہی جانتا ہے کہ ہم وہ دعا کرنے والے ہیں۔ وہ تو اس کی بھی سنتا ہے جو بول نہیں سکتا، اس کی بھی دعا قبول کرتا ہے جس کے ہاتھ نہیں ہوتے کہ وہ ہاتھ اٹھا کر مانگ سکے، اور جس دن ہمارے لبوں میں کچھ بھی کہنے کی طاقت نہیں ہوتی تو وہ ان خاموش آنسوؤں کی صدا اور فریاد بھی سمجھتا ہے۔ وہ دیتا ہے بے شمار بے حساب، آپ کے ناشکرے پن کے باوجود بھی دیتا رہتا ہے۔ وہ گنتا نہیں ہے، احسان نہیں جتاتا، ہاں پر آزماتا ضرور ہے، اور اس کی بھیجی ہوئی آزمائشوں میں کھڑا اترنا آسان نہیں ہوتا، پر یقین مضبوط ہو تو مشکل بھی نہیں ہوتا۔ وہ تمہاری اور تمہارے ایمان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ جب تم اسے دعا مانگتے ہو، اسے اپنے ایمان کی حفاظت مانگتے ہو، وہ اس ایمان کو تمہارے لیے مضبوط کرتا ہے، اور وہ تمہیں اور مضبوط بناتا ہے۔ بس یہی خاصیت ہے اس سے مانگنے کی، اس سے جو تم مانگتے ہو وہ تمہیں ایسے عطا کرتا ہے کہ تمہارا اس پر یقین اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ بے شک وہ بہت پیاری ذات ہے۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب کو یوسف سے ملوایا گیا تھا۔ جسے سزا سمجھ رہے ہو اس دیری میں ہی تمہارے لیے بہتری چھپی ہوئی ہے۔ اللہ کے تم پر احسانات کتنے ہیں کہ جن کا نہ کوئی شمار ہے اور نہ کوئی گنتی۔ بھول تو تم اس کو جاتے ہو، وہ تمہیں کبھی بھی نہیں بھولتا۔ یہی تو نشانیاں ہیں اس کی کہ شام میں جو فرشتے تمہارا نام اعمال اس رب کے پاس لے کر جاتے ہیں، صبح میں وہی رب تمہارے نام کا رزق تم تک پہنچاتا ہے۔ تم ہی بھول جاتے ہو اس کا شکر ادا کرنا، مگر وہ رب کی عطا ہے کہ لامحدود ہے۔ اللہ سے توفیق طلب کرو نیک کاموں کی، اور ان کاموں کی جن میں اس رب کی خوشی ہے، کیونکہ جب وہ رب تم سے راضی ہوتا ہے تو نوازتا ہے تمہیں بدلے میں بہت نیکیوں اور نعمتوں سے، اور دیتا ہے تمہیں وہ سب جس کے لیے تم نے دعا کی ہوتی ہے۔ اور جب تم ایک ایک قدم اس کی راہ میں آگے بڑھتے ہو، وہی ایک ایک قدم تمہارا فلاح کی طرف بڑھتا ہے، اور یوں تم نہ صرف اپنی یہ دنیا بلکہ اپنی آخرت بھی سنوار لیتے ہو۔ اس لیے اس رب سے جڑ جاؤ، اس کے در کے بن جاؤ، یقین جانو کہ اس کے در سے کبھی کوئی سائل خالی نہیں لوٹتا۔ وہ جس نے مانگنے کی توفیق دی ہے وہی عطا بھی فرمائے گا، بس تم اس کی رضا کے کاموں میں جیت جاؤ، وہ تمہارے دونوں جہاں سنوار دے گا۔ کتنا رحمان ہے وہ رب، اور یہ محض اسی ہی کی تو صفات ہے۔ اب وقت ہے کہ تم بھی شکر ادا کرو اس کا جو تمہیں حاصل ہے، اس سے ہٹ کر جو ہے لا حاصل۔ ابھی صرف نعمتوں کو اپنی اگر گننا چاہو تو نہ گن پاؤ کبھی۔ آج اس لمحے میں پورے دل سے کہو الحمدللہ الحمدللہ۔ ضروری نہیں جو ہم نے مانگا ہو وہی قبولیت کا پھل ہو، کبھی کبھی ہماری پسند نہیں بلکہ اللہ کی رضا ہمیں مل جاتی ہے، اور یہی ہماری دعا کے قبول ہونے کی نشانی ہے
کہ اللہ ہمیں بڑے نقصان سے بچانے کے لیے وقتی سکون اور فائدے کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ یہ دعا ہی تو ہوتی ہے جو ہمارے دل کا سکون ٹوٹنے سے بچا لیتی ہے، اور یہی قبولیت کی نشانی ہے۔ اور جب صبر کرنے والے درد سے اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر دیتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، اسباب وہ خود بناتا ہے، اور جلد ہی وہ تمہیں یوں خوش کر دے گا کہ تم پھر سے جی اٹھو گے۔ اس دنیا میں حاصل لا حاصل کچھ ہے ہی نہیں۔ اوپر والی ذات جب تک آپ کا ساتھ نہیں دیتی تب تک آپ بے بس، لاچار، مجبور محسوس کرتے ہیں۔ اللہ چاہے تو آپ کو سب مل سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ خود کو اللہ کے سپرد کر دیں، پھر جو چیز آپ کو پسند ہے، جس وقت آپ کو چاہیے، آپ کی جھولی میں بغیر کہے ڈال دی جائے گی۔ اللہ نے اتنا سکون کائنات کے کسی وقت میں نہیں رکھا جتنا تہجد میں رکھا ہے۔ تہجد ایسا پردہ ہے جو تمہارے اور اللہ کے درمیان حائل ہونے والے فاصلے سے اٹھ جاتا ہے، تاکہ نہ تمہارے مانگنے کی مشکل آئے، نہ اس کی عطا دیکھنے میں۔ اللہ سے زیادہ بھی بھلا کسی کو تمہاری فکر ہو سکتی ہے۔ اس نے تو اپنے لکھے نصیب کی بھی کبھی پرواہ نہیں کی۔ اس نے تو جب بھی دیکھا تمہاری دعاؤں کو ہی دیکھا۔ اس نے تو تم سے بے غرض محبت کی، اتنی بے غرض کی کہ تمہارے دل نے اسے چھوڑ کر سب مانگا، اور اس نے پھر بھی انکار نہیں کیا، اس نے پھر بھی نواز دیا۔ آپ آج تکلیف میں ہیں تو صبر کریں، کل یہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، تنگی کے یہ دن بھی گزر جائیں گے، لیکن رب پر یقین وہ ہے جو آپ نے ہمیشہ پختہ رکھنا ہے۔ اس یقین کے تسلسل کو کبھی ٹوٹنے نہیں دینا۔ پھر دیکھنا معجزے ہوں گے، اور کن فیکن آسمان سے اتارا جائے گا کہ آپ کی ساری اذیتیں ختم ہو جائیں گی، بس خوشیاں آپ کے دامن میں بھر دی جائیں گی۔ صبر میں جبر نہیں ہوتا، صبر میں رضا ہوتی ہے۔ اس لیے جو سودے اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں نا، جو چیزیں اللہ کے لیے چھوڑی جاتی ہے، ان کو چھوڑنا نہیں پڑتا، ان پر اللہ کے لیے دل کو راضی کر لیا جاتا ہے۔ صبر بھی محنت کا دوسرا روپ ہوتا ہے، اور محبت میں تو سب قربان کر دیا جاتا ہے نا۔ بس اللہ سے محبت ہو جانے کی دیر ہے، پھر اس کے رنگ میں کس طرح سے بھی رنگنا مشکل نہیں لگتا۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن آپ کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترتے ہیں، سبز پتے وہیں سے نکلتے ہیں۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جس سے خیر کی امید رکھی جائے۔ اللہ جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دے، اس کی قدرت تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ آپ کی دعائیں وہ سب کر سکتی ہے جو آپ کا مقدر نہیں کر سکتا۔ بس پھر صبر کرو اور دعا کرنا کبھی بھی مت چھوڑنا۔ پھر دیکھو تم اپنی دعاؤں سے وہ بھی پالو گے جو تمہارا نہیں، اور یقین رکھتے ہو تو حالات سے نا امید مت ہو، کیونکہ معجزے یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ تو پھر ڈرو مت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور جب صبر کرنے والے درد سے اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر دیتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، اسباب وہ خود بناتا ہے۔ وہ جلد ہی تمہیں یوں خوش کر دے گا کہ تم پھر سے جی اٹھو گے۔ ہماری زندگی میں آنے والی اور ہونے والی ہر چیز میں اللہ کی حکمتیں چھپی ہوئی ہے۔ کسی کا زندگی میں آنا یا چلے جانا، راتوں کو اٹھ کر رونا یا چین سے سو جانا، ایک لمحے میں ہزاروں یادوں کا بننا، ایک ہی لمحے میں ان تمام یادوں کا بکھر جانا، ان سب کے پیچھے اللہ کی حکمتیں چھپی ہوئی ہے۔
ہمیں لگتا ہے یہ ایسے کیوں ہوا، وہ ویسے کیوں ہوا، طرح طرح کے سوال روزانہ ہمارے دماغ پر سوار رہتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول ہی جاتے ہیں جس نے یہ کائنات بنائی ہیں وہ ہر حال سے باخبر ہے۔ انسان کے تقدیر میں، قسمت میں جو چیز اس رب نے لکھ دی ہے وہ ہونی ہے، مطلب ہونی ہے۔ اس کی مرضی کے بنا ایک پتا بھی نہیں ہلتا، ہم چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے تو اگر آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ اگر کچھ ایسے حادثات ہو گئے ہیں جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، تو یقین رکھو یہ سب اس رب کی طرف سے ہو رہا ہے جو تمام سلطنت کا مالک ہے، جو آپ کو آپ کی ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، جو آپ کی ایک ایک آہ، ایک ایک آنسو، ایک ایک اذیت سے باخبر ہے۔ وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اگر وقت لگ رہا ہے تو یقین کیجئے کہ بہتری کے لیے ہی وقت لگ رہا ہے، کیونکہ اس کا ہر کلام سچا ہے، وہ سچی ذات ہے، اور اس نے اپنے کلام میں فرما دیا ہے کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانیاں ہیں۔ تو جب بھی تکلیفیں آئیں تو صبر کیجئے، آنکھ بند کیجئے اور اللہ کو کہیے، اے میرے اللہ مجھے پتہ ہے یہ تیری طرف سے ہے، یہ درد، یہ تکلیف، اور بے شک تو ہی اس سے نکالنے میں میری مدد کرے گا۔ بے شک تیری ہر بات میں حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ ایسے کرنے سے آپ کو صبر کا بہترین بدلہ ملے گا اور اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ ہمیشہ یاد رکھنا، ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اگر دن برے چل رہے ہیں تو دیکھ لینا اچھے دن بھی آئیں گے، یہ وقت بھی گزر جائیں گے۔ اللہ جانتا ہے کتنی بری طریقوں سے لوگوں نے آپ کو ذلیل کیا ہے۔ اللہ جانتا ہے لوگوں نے کتنا آپ کا دل دکھایا ہے۔ اللہ کو وہ ساری باتیں پتہ ہے جس کی وجہ سے آپ کے تکیے پر آپ کے بے بسی کے آنسو بہتے ہیں۔ اللہ سب جانتا ہے کیسے صبر کے دنوں میں بھی آپ نے اس کا شکر ادا کیا۔ اللہ سب جانتا ہے آپ نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خود کو کتنی تکلیف میں رکھا ہے۔ اللہ سب جانتا ہے اس سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور یہ جو صبر کے دن چل رہے ہیں یہ یوں ہی نہیں ہے، بہت خوبصورت اجر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھا ہے۔ اللہ جانتا ہے آپ تھک چکے ہیں، وہ جانتا ہے جو بھی ہو رہا ہے آپ کے ساتھ اسے قبول کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہے۔ وہ جانتا ہے آپ اسے کب سے دعائیں کر رہے ہیں اور بار بار اسے پکار رہے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ اندر ہی اندر کتنے بے چین اور پریشان ہوں، لیکن وہ پھر بھی جانتا ہے کہ آپ کے حق میں کیا بہتر ہے، وہ آپ کو اسی طرف لے جائے گا، بس اس پر یقین رکھیں۔ ایک بات ہمیشہ کے لیے دماغ میں رکھ لیجئے، کوئی بھی چیز آسانی سے نہیں ملتی۔ اگر کسی بھی چیز کو پانے میں بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو یہ بھی یاد رکھنا کہ انعام کوئی معمولی سا نہیں ہوگا، وہ بہترین ہوگا۔ اس بات کی گواہی میں قرآن کریم کی روشنی سے دوں گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو مشکلات کے ساتھ آسانیاں آئیں گی، یہ خود رب کریم نے اپنے کلام میں فرما دیا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اگر زندگی میں مشکلات آ رہی ہیں تو یقیناً آسانیاں بھی آئیں گی، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں ہوتا۔ اگر ہم ہمارے نبی علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ کیسے مشکلات آتے ہیں اور کیسے ان مشکلات پر صبر کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر مکمل توکل کیا جائے تو کیسے کیسے کرشمان اللہ کریم کر دکھاتا ہے، کیسے ناممکن کو ممکن کر دیا جاتا ہے، کیسے جہاں سے امید بھی نہیں ہوتی وہاں سے بھی راستے بن جاتے ہیں۔ چلیے کچھ خاص ہستیوں کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام نے کیسی مشکلات کا سامنا کیا۔ بچپن سے ہی مشکلات نے انہیں گھیرا، سگے بھائیوں نے ان کے ساتھ دغا کی، غلام بن کر بچپن نکالا، بے قصور ہو کر قید میں رہے، غلام بن کر مصر کے بازار میں نیلام ہوئے، برسوں تک اپنے والد صاحب سے جدا رہے،
لیکن ایک پل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، نہ ہی شکوہ شکایت کی، صبر اور توکل کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا۔ جس مصر کے میدان میں غلام تھے وہاں کی سلطنت انہیں ملی اور وہاں کے مالک بن گئے۔ برسوں کے بعد اپنے والد سے ملے۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام، بی بی ہاجرہ علیہ السلام جنہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوٹے سے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ریگستان میں چھوڑ کر چل دیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا اللہ کا حکم ہے یہ؟ ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا۔ اس کے بعد بی بی ہاجرہ نے ایک بھی سوال نہیں کیا اور چپ چاپ اپنے بیٹے کو لے کر وہاں سے نکلی اور پانی کی تلاش میں ادھر ادھر گھومنے لگی۔ اسماعیل علیہ السلام کا بھوک سے پیاس سے برا حال تھا۔ پانی کی تلاش میں آپ صفا مروہ کے پہاڑوں پر بار بار اوپر نیچے ہوئی اور اپنے رب کو پکاری، اور آخرکار رب کو آپ کا صبر پسند آ گیا، اور اسماعیل علیہ السلام نے اس پہاڑ پر ایڑی رگڑی جس سے آب زمزم کا چشمہ جاری ہوا، اور آج تک وہاں سے آب زمزم حاصل ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر چیز مشکل ہوتی ہے آسان ہونے سے پہلے۔ ایسی اور بھی بہت سے نبی علیہ السلام اور ان کے حالات زندگی جس پر بولنے کے لیے نہ تو میرے پاس الفاظ کا موجود ہے اور نہ ہی وہ انداز۔ بس اس بات کو دھیان میں رکھیے، کوئی بھی چیز ہو زندگی میں آسانی سے حاصل نہیں ہوتی۔ قیمتی چیزیں، اچھی چیزیں وقت مانگتی ہیں، اور انہیں بہتر انداز میں پانے کے لیے آپ کا ایمان، صبر اور توکل مانگتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جس بھی مومن کے پاس آ گئی اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ چیز میرے حق میں نہیں ہوئی ابھی تو بعد میں ہوگی۔ میرے رب کے یہاں دیر میں خیر ہے۔ اگر اندھیری کالی رات ہے تو خوشنما صبح بھی جلد ہوگی۔ اگر دکھوں کے ڈیرے ہیں تو خوشیوں کے سویرے بھی جلد آئیں گے۔ اگر دل ٹوٹا ہے تو جلد جڑ بھی جائے گا۔ اگر مشکلات ہی مشکلات ہے تو آسانیاں بھی آ ہی جائیں گی، کیونکہ یہ میرے رب تعالیٰ کا وعدہ ہے جو اپنے بندوں سے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور مجھے میرے رب پر پورا یقین ہے۔ جب قدرت ہمارے من چاہے چیزوں سے محروم رکھتی ہے یا ہمیں دے کر واپس لے لیتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہم دنیا کی ہر نعمت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا، بدلے میں ہمیں ہمارے سوچ سے زیادہ دیا جاتا ہے۔ لیکن انسان کی فطرت میں ہے لا حاصل کے پیچھے بھاگنا، جو نہیں ملا اسی کے پیچھے بھاگنا۔ اس لیے ہم اس پر راضی ہی نہیں ہوتے جو ہمیں دیا گیا ہے، اور اس کی شکایتیں کرتے رہتے ہیں جس سے ہم محروم ہیں۔ اگر ہم حاصل پر راضی ہو جائیں اور لا حاصل کو رب کے سپرد کر کے حاصل اور لا حاصل دونوں پر اس کا شکر ادا کریں تو شاید وہ ہمیں وہ بھی دے دے جو اب تک ہماری خواہش رہا، کیونکہ وہ کہتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور دیا جائے گا، اور بلا شبہ وہ اپنے اقوال کا سچا ہے۔ زندگی میں آنے والا کوئی بھی انسان بے مقصد نہیں آتا، اور ہر انسان ہمیشہ آپ کے ساتھ رکتا بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں جو آپ کے ساتھ زندگی بھر کے لیے جڑ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے جن کے ساتھ ایک مدت تک کا سفر ہوتا ہے، پھر راستے الگ ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اچھے ملتے ہیں تو کچھ لوگ آپ کو توڑ دیتے ہیں، لیکن ہر انسان اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی سبق لے کر آتا ہے۔ جس طرح ہر غلطی اپنے ساتھ کوئی سبق دے کر جاتی ہے، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، یہ سلسلہ ہے۔ تو جب کوئی زندگی میں ایسا آئے آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جڑ جائے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ جب کوئی ساتھ چھوڑ جائے، جو سبق وہ آپ کو پڑھا گیا بس اس سبق کو یاد رکھیں، تاکہ زندگی میں دوبارہ آپ سے وہ غلطی نہ ہو جو آپ اس کے آنے پر کر بیٹھے تھے، تاکہ اب دوبارہ اس طرح سے نہ توڑے جائے جیسا کہ پہلے توڑے گئے تھے۔ اگر اللہ نے تمہاری زندگی میں سے اس شخص کو نکال دیا ہے جس کے بنا تم اپنی زندگی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تو اپنے آپ کو اس شخص کے لیے تیار کر لو جو تمہارے سارے غم بھلا دے گا، کیونکہ ہماری پسند ہمیں تکلیف دے سکتی ہے لیکن اللہ کی پسند بس خوشیاں لے کر آتی ہے۔